محنت ضرور کریں مگر بھروسہ محنت سے زیادہ اللہ پاک کی ذات پر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو گندی باتوں اور گالی گلوچ سے خوش ہوتا ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ سمجھداری کی باتیں صرف 2 ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص میرے ذکر میں اس طرح کھو جائے کہ اسے دعا کا خیال نہ رہے تو میں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں اس سے زیادہ اسے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوسرے مومن سے مل کر سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کی بھی۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو ضرور دیتی ہے مگر شناخت چھین دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار اور باحیا باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ ہر انسان کو یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنے لگتا ہے۔ انجام: درخت آہستہ آہستہ اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ کام کرو جس میں تم خوش ہو، نہ کہ دنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے اور لوہار کی طرح ہے۔ خوشبو بیچنے والا یا تو تمہیں خوشبو لگا دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، یا پھر تم وہاں بیٹھے عمدہ خوشبو سونگھتے رہو گے، جبکہ لوہار یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر تم وہاں بیٹھے بدبودار دھواں سونگھتے رہو گے۔ زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔
مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ محنت ضرور کریں مگر بھروسہ محنت سے زیادہ اللہ پاک کی ذات پر کریں۔ غلطی ہو جائے، غلط رستے پر چل پڑیں، گناہ ہو جائے، آفتیں اور مصیبتیں گھیر لیں، مشکلات کا شکار ہو جائیں تو استغفار کیا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ دست مبارک کی 2 انگلیاں ملا کر اشارہ کیا آپ نے۔ جب اللہ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ غریب کو روٹی خود ہی دیا کر مولا، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کیا کرو کہ صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بد نصیبی کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ امیدوں کا لمبا ہونا، یعنی دنیا کی لالچ۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ ذہنی سکون، دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ عاقل پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ ڈھونڈو گے اگر تو ہی راستہ ملے گا، منزلوں کی فطرت ہے خود چل کر نہیں آتی۔ یا سر پر آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ کسی کے محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ مت ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ مجھے خبر ہے کہ ماؤں کے کلیجوں پہ کیا گزرتی ہے، میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا خودکشی کے بارے میں۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام مسلم امت کے نام۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔